بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس لیکچر اور ویڈیو میں مقالے یا تھیسس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ مقالے یا تھیسس کا موضوع کیسے منتخب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ یہ جو سارا ریسرچ پروسیس ہوتا ہے اس میں موضوع کا انتخاب ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال اگر ہم دیں تو اس کی مثال عمارت کی اس اینٹ کی سی ہوتی ہے۔ اگر پہلی اینٹ میں ہی کجی اور خامی رہ جاتی ہے تو پھر خدشہ ہوتا ہے کہ باقی عمارت بھی بطریق احسن اپنے انجام کو پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتی۔ اسی لیے ایک مشہور زمانہ مصنف رچرڈ ایلیٹ کا قول یہاں پہ نقل کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ موضوع کا انتخاب شریک حیات کے انتخاب سے بھی مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ موضوع کے انتخاب میں اسکالر یا محقق کو آگے آنے والی یہ جو چند چیزیں ہیں ان کے بارے میں پہلے سے ہی ٹٹول اور جان لینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں موضوع کے انتخاب میں جو سب سے پہلی چیز ہے طالب علم کے لیے وہ اپنی اہلیت کی جانچ پڑتال ہے کہ اس پہلے سلسلے میں سب سے پہلے وہ اپنی اہلیت کو دیکھے کہ وہ کس چیز میں کون سی صنف میں اس کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے وہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے آیا وہ اس کے پاس جو ہے دستیاب علم جو ہے وسائل جو ہیں کس چیز کے بارے میں ہیں، ناول کے بارے میں ہیں، افسانہ کے بارے میں ہیں، یا اس کے برعکس نظم میں، شاعری میں، غزل میں کس چیز کے بارے میں وہ اہلیت رکھتا ہے، اس کے پاس علم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ وہ کر کیا سکتا ہے۔ اگر ہم جتنے زیادہ لوگوں سے پوچھتے رہیں گے تو اس سے مزید پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان خود اپنی اہلیت پر غور کرے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ طالب علم فیل ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کس چیز کے بارے میں علم ہے، اگر وہ یہاں پر فیصلہ کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر دوسری چیز جو اس کی اس موضوع کے انتخاب میں یا مقالے کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگی اور جس کا کردار سب سے زیادہ ہوگا وہ اس کی دلچسپی ہے، اس طالب علم کی دلچسپی ہے، اس کا شوق ہے، اس کا طبعی میلان ہے، اس کا ذہنی جھکاؤ ہے۔ اور اگر یہاں پہ فیل ہونے کے بعد یہاں پر وہ ٹھیک چیز دیکھ لیتا ہے، ایک سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو بہت سی آسانی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ یعنی اگر طالب علم اہلیت پر فیصلہ نہیں کر پاتا تو دلچسپی کو دیکھ کر جو موضوع منتخب کرے گا تو لازمی بات ہے وہ آسانی کے ساتھ اس موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کے ساتھ عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، دلچسپی جس چیز میں انسان رکھتا ہے تو پھر خود بخود اس کا ذہن، اس کی طبیعت جو ہے اس کی مدد کرتی ہے۔ تو چنانچہ اس طرح اس کے لیے جتنی بھی چیزیں آنے والے مراحل ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے ولی دکنی کا ایک زبردست شعر ہے وہ یاد آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ یعنی کسی چیز کے ساتھ عشق جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے انسان کو امر کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ فیصلہ نہیں کرتے پھر دیکھیں آپ کی دلچسپی کون سی صنف میں ہے۔ اگر آپ ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں، ناول کے بارے میں جاننے کا شوق ہے تو لازمی بات ہے آپ ناول پڑھیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یا پھر آپ غزل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، غزل لکھنا چاہتے ہیں، غزل کا فکر و فن نکالنا چاہتے ہیں، یا اس کے دیگر مباحث کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے آپ کو جو ہے غزل پر قلم اٹھانا چاہیے۔ تو یہاں اس کے بعد آپ نے دلچسپی دیکھنی ہے اور پھر ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ آپ جو چیز منتخب کریں گے تو اس صنف میں آپ کو ماہر استاد یا جو سپروائزر ہوگا وہ میسر ہوگا کہ نہیں۔ یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہیں، یہاں اگر آپ سمجھتے ہیں ایک ناول ہے دوسری طرف غزل ہے تو پھر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ماہر استاد کون سا ہوگا۔ آپ کے پاس ناول کا ماہر ہے، نثر کا ماہر استاد ہے، یا سپروائزر ہے، یا پھر غزل کا ہے۔ چونکہ یہ جو سپروائزر یا ماہر استاد ہوتا ہے یہ گائے اس طالب علم کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ضروری بات ہے مشکل مرحلے میں مدد لینے کے لیے آپ کے پاس جو استاد میسر ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ جو چیز آپ منتخب کریں گے دیکھیں اس میں آپ کو آگے
کے مسائل کا حل بتانے کے لیے کوئی استاد موجود ہے کہ نہیں، تو یہ چیز بھی آپ کی بڑی معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ مقالہ لکھتے ہوئے چند ایک چیزیں ہیں، اس سے بچنا ہے۔ عموماً یہ جو باتیں ہیں ان کے بارے میں وہ جامعہ یا یونیورسٹی پہلے سے ہی بتا دیتی ہے، جس سے کوئی طالب علم منسلک ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں کا آپ نے اعتراض کرنا ہے، جن چیزوں سے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موضوع ایسا منتخب کریں جس پر پہلے سے نہ لکھا گیا ہو۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس موضوع پر پہلے سے لکھا گیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ نیٹ سے مدد لے سکتے ہیں، اور دوسرا عام سورس جو ہے اس کے ذریعہ ہے وہ جامعہ یا وہ یونیورسٹی ہے جہاں سے آپ وہ مقالہ یا آپ جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ ایڈمٹ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد موضوع متنازع نہ ہو، کوئی ایسا موضوع منتخب نہیں کرنا چاہیے جس سے فساد کا خدشہ ہو، پھر اس موضوع کے اندر فحش گوئی اور ابتذال نہ پایا جاتا ہو، اور پھر مواد نقل شدہ نہ ہو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر مواد کے اندر کاپی پیسٹ ہوگا، نقل کیا ہوا ہوگا، تو ایسا مواد ناقابل قبول تصور ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔